آزار بات کی اور یہ بات اس کو ناگوار گزرے گی اگر یہ سنے گا تو ان مانو کر یہ اس نے ایک اس کی برائی کی. تو اس طرح کی غیبتیں جو ہیں یہ نعت خوانوں میں بھی کی جاتی ہیں. تو میں اب اپنے اصل سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ وہی کہ صراحتاً یا دلالتاً اجرت طے ہے تو اب نچھاور کر کے دے یا لفافے میں دے یا جس طرح بھی دے یہ لین دین حرام. اور اگر ایسا نہیں ہے نعت خوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دیں گے اور دیں گے جب ہی جاؤں گا، اس کو بھی کوئی اس کا وہ نہیں کہ یہ اس کو دینا ہی پڑے گا، یعنی یہ طے ہے بلکہ صراحتاً کہہ دیا تو مدینہ کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ تشریف لائیں. تو اب یہ آ گیا ہے بڑا دشوار معاملہ، کیونکہ اس طرح کے نعت خوان عموماً بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں. ان سے کوئی بحث میں تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، خیر ان سے نہیں پہنچ سکتے، بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں. جب یہ بولنے پر آتے ہیں تو آدمی کوئی بھی شریف آدمی ان سے بات شاید نہ کر سکے، اتنے تیز ہوتے ہیں بعض اس میں. اور لے جا بھی بعضوں کا پھر بازار ہی ہو جاتا ہے، تو اس میں شورفا بات نہیں کر سکتے. خیر تو اب یہ کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، اور پھر اس کے باوجود اس کے بعد جبکہ یہ طے ہے کہ نہ دیں گے نہ لیں گے، اب کسی نے اٹھا کر ان کو وہ سونے کا ٹوکرا دے دیا تو یہ حلال ہے. یہ لین دین یہ نعت خوانی میں حلال ہے، جبکہ یہ طے ہو کہ لین دین نہیں ہوگا یا کسی طرح بھی یعنی کہ اس کا صراحتاً یا دلالتاً بھی ثابت نہ ہو کہ یہاں دینا پڑے گا، تو پھر بغیر اس میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں. تو یہ حلال طیب. تو اب یہ کہ نعت خوانی میں جو لوگ نچھاور کرتے ہیں نا، تو ہم یعنی اس پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ ان کا طے تھا اس لیے نچھاور کیا جا رہا ہے. تو ہم بدگمانی کریں گے تو ہم پھنسیں گے، تو اس گناہ میں پھنس سکتے ہیں ہم. تو اس لیے بدگمانی نہیں کریں، اور یوں ظاہری طور پر جو یہ نچھاور کیا جا رہا ہے اس کا حکم یہی لگے گا کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نچھاور کرنا، نوٹیں دینا نعت خوانی میں اٹھ کر یہ جائز ہے. تیسری صورت ایک جواز کی کہ نعت خوان سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے. اب نعت خوان بغیر پیسوں کے نہیں پڑھے گا اور ہمیں یہی نعت خوان چاہیے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس سے آپ نے مثال کے طور پر آپ کو اس کو پڑھانا ہے رات کے 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک مثلا، یا 12 بجے سے 2 بجے تک، تو آپ اس سے 2 گھنٹے کی اجرت طے کر لیں کہ 12 بجے سے 2 بجے تک آپ میرے ملازم. اب نعت خوان اتنا چھوٹے باپ کا ہونا چاہیے کہ جو یہ آپ کا ملازم بننا پسند کر لے کہ بھئی 2 گھنٹے میرے، لفظ ملازم نہ بولیں، آپ کے یہ 2 گھنٹے میرے، میں آپ کو 2000 روپے دوں گا یا جو بھی طے ہو جائے. وہ بولے نہیں 3000 لوں گا، تو آپ بولے نہیں 2500 پر چلو آپ نے ڈن کر دیا، ایک مثال ہے، یا جو بھی. تو اب یہ 2 گھنٹے میں آپ کا اجیر ہو گیا. اب اس کو آپ اس سے جو بھی کام لیں، تو اب یہ 2 گھنٹے کا اجیر ہو گیا. آپ اس نے مائک پر بٹھا دیں اس کو کہ اب 2 گھنٹے تک پڑھے جا. تو یہ صورت جائز ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل کہ اس طرح کوئی دونوں کی ترکیبیں، تو دونوں کی دوستی ہو اور یہ نعت خوان کا بھی ذہن بنا ہوا کہ لینا ہی ہے، ثواب ملے گا نعت خوان کو. کیونکہ وہ مجھے وہ اس طرف جزیے کی طرف توجہ چلی گئی جو قرآن پاک اجرت پر جو جیسے 30 میں 10 میں 40 میں پڑھاتے ہیں، ان کو پھر پیسے دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے. اجرت پر قرآن پاک اس طرح ختم قرآن کرنا اجرت پر یہ حرام ہے. تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اس کا ہیلہ یہی نکالا ہے کہ اس کو اجرت پر لے لے. جس سے قرآن پڑھانا ہے، مثلا قبر پر حافظ بٹھانا ہے، تو اس کو اجرت پر لے لے کہ ہم تم کو مثلا 12 دن تک روزانہ 2 گھنٹے 10 سے لے کر 12 بجے تک دن کو آپ ہماری مطلب ہے کہ اجرت پر اجیر. وہ بولے اتنی رقم، تو یہ طے ہو گئی کہ بھئی میں تم کو روز کے 200 روپے دے دیا کروں گا یا 100 روپے دے دوں گا، 2 گھنٹے تم ہمارے اجیر. قرآن پاک پڑھنا یہ نہیں پہلے کہے گا، بس یہ اجیر وقت کا. اب اس کو پھر وہ اس کو بول دے کہ تم یہ 2 گھنٹے تک میری امی کی قبر پر قرآن شریف پڑھ دیا کرو، تو یہ جائز ہے. تو اس طرح ایصال ثواب ہوگا، ثواب پہنچے گا.
تو چونکہ ثواب ملا جبھی تو پہنچے گا، نہ ملتا تو پہنچتا کیسے؟ تو اسی طرح نعت خوان بھی جب وقت کی اجرت طے ہو گئی، وقت کی اجرت، تو اس لیے اس کو پیسے ملیں گے. اور امامت والے کو ثواب نہیں مل رہا اس لیے کہ اس نے وقت نہیں بیچا نا، اس نے امامت بیچی ہے، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا. وہاں اور صورت ہے، یہ یہاں جو نعت خوان کا ہیلا میں نے بتایا، یہاں اور صورت ہے. تو امام بھی اگر ثواب کمانا چاہے، مؤذن بھی ثواب کمانا چاہے، مدرس بھی ثواب کمانا چاہے، تو وہ بھی اپنی پڑھائی کی اجرت طے نہ کرے کہ میں اتنے گھنٹے روزانہ پڑھاؤں گا، تو جائز ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. وہ بھی وقت کی اجرت طے کر لیں کہ بھائی میں اتنے وقت کے لیے آپ سے اجارہ کرتا ہوں، مجھ سے جو بھی کام لے لیں، اور وہ بھی کہہ دیں گے ہم آپ سے جو بھی کام لیں. تو اس وقت میں پھر کہہ دیا جائے کہ بھائی تم پڑھایا کرو، ہمارے بچوں کو قرآن شریف پڑھا جائے کرو، تو اب اس کو ثواب ملے گا. مؤذن بھی اس طرح اگر کرے گا تو اذان دینے کا ثواب ملے گا کہ وقت اس نے روزانہ، بھائی روزانہ 5 چوٹے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک وقت جو بھی اذان ہو کے، انہی اوقات کا بھی آدھے گھنٹے کے لیے میں آپ کا ملازم، روزانہ 5 وقت آدھا گھنٹہ ڈیوٹی دوں گا. تو وہ بولے ٹھیک ہے، اس آدھے گھنٹے میں آپ ہماری مسجد میں اذان دے دیا کرنا. تو یہ وقت کی اجرت، اذان کا ثواب آپ کا کھڑا. تو اسی طرح کرنا چاہیے. ثواب یار کیوں چھوڑے؟ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے بندہ بھٹکتا ہوگا کہ کہیں سے نیکی مل جائے، کہیں سے ایک نیکی مل جائے. ماں بھی نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، بیٹا بھی نہیں دے گا، نہ میاں دے گا، نہ بیوی کسی کو ایک نیکی دے گی، کوئی تیار نہیں ہوگا. بلکہ اس طرح ہے کہ جب اولاد کو دیکھیں گے تو ماں باپ اس کی طرف لپکیں گے کہ تو دے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو نکال اس سے، تو نیکیاں دے. تو اس لیے وہاں کوئی کسی کا پرسان حل ان مانوں کر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.